ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلباء، بہت مبارک موقع ہے. اللہ رب العزت والجلال نے مدرسہ محمودیہ تجوید القرآن اوجلا پوکرن کے اس عظیم الشان اجلاس عام کی مناسبت سے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو ان قیمتی لمحات اور ساعات کی قدر کرنے کی توفیق میسر فرمائے، اور جو قرآنی اور نبوی پیغامات اس موقع پر ہمارے سامنے آئے، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے. ہم نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. اسی کی روشنی میں مختصراً گفتگو کر کے اپنی بات مکمل کر لیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں ابتدائی زمانے میں عمومی طور پر لوگوں کی جو غذا تھی وہ جو اور کھجوریں ہوا کرتی تھی. کم گھرانے ایسے تھے کہ جن کے یہاں آٹے کی روٹی بنتی ہو یا میدا ان کو میسر ہو. جو لوگ مالی اعتبار سے کچھ وسعت رکھا کرتے تھے وہ شام سے آنے والے تجارتی قافلوں سے رابطے کیا کرتے تھے اور موقع بموقع وقتاً فوقتاً ان سے کچھ آٹا اور میدا وغیرہ قیمتاً حاصل کر لیا کرتے تھے،
اور یہ چیز بڑی گراں اور مہنگی اس زمانے میں مدینہ منورہ میں سمجھی جاتی تھی۔ ایک صحابی تھے حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ، جو چچا تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ انہوں نے بھی شام سے آنے والے ایک تجارتی قافلے سے ایک بوری آٹا خریدا اور اس کو اپنے بالا خانے میں محفوظ جگہ رکھا، کیونکہ گراں اور مہنگی چیز تھی۔ جہاں انہوں نے آٹے کی وہ بوری رکھی تھی، وہیں ان کی دوسری قیمتی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی، جن میں زرہ تھی اور دوسرے قیمتی ہتھیار تھے جو جنگ کے موقع پر استعمال کیے جاتے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں نقب لگا کر کسی نے چوری کر لی، اور اس چوری میں آٹے کی بوری بھی چور لے گیا اور ساتھ ساتھ قیمتی ہتھیاروں کو بھی چرا گیا۔ صبح ہوئی، دیکھا گیا تو نہ بوری موجود نہ ہتھیار موجود۔ تلاشی کا سلسلہ شروع ہوا، معلومات کی گئیں تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ منورہ میں بنو ابیرق نام کا جو خاندان ہے، اس کے گھر میں آگ جلتی ہوئی دیکھی گئی۔ حالانکہ اس خاندان کے لوگ مالی اعتبار سے بہت کمزور تصور کیے جاتے تھے، اور مدینہ منورہ اس زمانے میں چھوٹی سی بستی تھی۔ ہر آدمی دوسرے کے بارے میں پورے طور پر جانکاری رکھتا تھا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کے یہاں کب آگ جلتی ہے، کس کے یہاں کب آگ نہیں جلتی۔ بنو ابیرق کے یہاں آگ جلتی ہوئی دیکھی گئی تو اس کو ایک غیر معمولی واقعہ سمجھا گیا، اور لوگوں کا گمان یہ ہوا کہ اسی خاندان کے کسی فرد نے رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں نقب لگا کر آٹا چرایا ہے اور قیمتی ہتھیار لے گئے۔ جب یہ گمان مضبوطی حاصل کر گیا تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا کی طرف سے وکیل بن کر چند لوگوں کو ساتھ لے کر بنو ابیرق کے یہاں گئے اور ان سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہمارے چچا کے یہاں پیش آیا ہے اور شک کی سوئی تمہارے ہی اوپر جا رہی، اس لیے ہمارا سامان واپس کرو۔ بنو ابیرق نے جب یہ دیکھا کہ حقیقت کھلنے جا رہی ہے اور الزام ہمارے سر لگایا جا رہا ہے، تو انہوں نے شور مچانا شروع کیا، واویلا کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ تم خامخواہ ہمیں بدنام کر رہے ہو، ہماری عزت کو خاک میں ملا رہے ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں، مسلمانوں میں ہماری گنتی اور شمار ہوتا ہے، اس پورے شہر میں ہمارا ہی گھرانہ ملا تھا چور ٹھہرانے کو، یہاں یہودی بھی تو رہتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں رچنے والے خاندان بھی تو رہتے ہیں، ان کی طرف تو تمہاری شک کی سوئی اٹھی نہیں، اور ایک مسلمان بھائی کے گھر تم سب نے دھاوا بول دیا اور ہم سب کو چور کہنے لگے، یعنی الٹا چور کو تو آل کو ڈانٹے۔ چوری انہوں نے ہی کی، لیکن جب ان سے پوچھا جانے لگا تو یہ سختی کے ساتھ تردید کرنے لگے۔ ایک شرارت بنو ابیرق کے لوگوں نے یہ بھی کی تھی کہ جب آٹے کی وہ بوری چرائی تو اس کے نچلے حصے کو تھوڑا سا کاٹ دیا اور اس آٹے کی بوری کو
رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے لے کر نکلے اور ایک یہودی کے گھر کے دروازے کی طرف لائے اور وہاں لا کر اس بوری کے نچلے حصے کو بند کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو بوری اس کے گھر میں گئی ہے۔ اب جب لوگوں نے ان کو گھیرا تو کہنے لگے کہ ہم تھوڑے ہی چور ہیں، تم نے دیکھا ویکھا ہے نہیں، تحقیق وحقیق کی نہیں، اور ہمارے خلاف الزام لگانے لگے، دیکھو تمہارے گھر سے آٹا نکل کے کہاں گیا۔ اب واقعتاً آٹے کے جو نشانات تھے وہ اسی یہودی کے گھر کے دروازے تک پہنچ رہے تھے۔ دوسری شرارت بنو ابیرق کے لوگوں نے یہ کی کہ وہ یہودی جو ان کے پڑوس میں رہا کرتا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم گھر رہے ہیں تو وہ ہتھیار اس کے یہاں حفاظت کی غرض سے رکھوا دیے۔ وہ پڑوسی تھا، اس نے سوچا کہ ان کے ہتھیار ہوں گے، یہ ہمارے پاس رکھوا رہے ہوں گے، لیکن دراصل ان کا مقصد اپنے کو بچانا تھا اور دوسرے کو پھنسانا تھا۔ یہ ساری کارستانیاں انہوں نے کر رکھی تھی۔ جب حضرت قتادہ اور ان کے ساتھیوں نے بنو ابیرق کے لوگوں کو گھیرا تو یہ سب کے سب نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا رویا، اپنے جھوٹے اسلام و ایمان کی دہائی دی اور کہنے لگے کہ دیکھیے یا رسول اللہ، رفاع اور قتادہ کے گھر والے ہم سب کو چور ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ ہم ان کے اسلامی بھائی ہیں، اور دوسروں کو یہ مجرم قرار دینے کے لیے تیار نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس انداز میں انہوں نے گفتگو کی کہ پیغمبر علیہ السلام کا جھکاؤ بھی بنو ابیرق کے لوگوں کی طرف ہو گیا۔ آپ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی تم کیوں ان لوگوں کو چور قرار دے رہے ہو؟ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ صحیح طور پر تم لوگوں نے تحقیق نہیں کی اور ایک ایسے شخص کے سر الزام دھرنے لگے جو حقیقتاً مجرم نہیں ہے، خطاکار و قصوروار نہیں ہے۔ ایسا کام نہ کرنا چاہیے، بے وجہ کسی کو چور قرار نہ دینا چاہیے۔ جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس گفتگو کو سن کر ہم خاموش ہو گئے، آپ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ چچا جان، پیغمبر علیہ السلام کا تو رجحان و میلان بنو ابیرق ہی کی جانب ہے، اور آپ نے تو ہمیں ہی متنبہ کیا ہے کہ تم بے وجہ ان کو چور کیوں قرار دے رہے ہو۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اس بات کا بڑا اثر ہوا اور انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا واللہ المستعان، اب اللہ ہی سے ہم مدد کے طالب ہیں، وہی معاملے کو حل کریں گے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا میلان بھی اس جانب ہو گیا تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ حضرت رفاع رضی اللہ عنہ تو اپنے اوپر ندامت کا اظہار کرنے لگے، شرمندگی کا اظہار کرنے لگے اور فرمانے لگے کاش کہ یہ واقعہ آقا کی عدالت میں پہنچتا ہی نہ، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے سلسلے میں پیغمبر علیہ السلام کو بدگمانی ہونے لگی۔ خاموش ہو گئے۔ ابھی یہ راز پورے طور پر کھلا نہیں تھا اور نبی پاک علیہ السلام بشری اور انسانی تقاضے کے تحت ایک جانب مائل ہو گئے تھے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور اس میں پوری تصویر باری تعالی نے واضح فرما دی، حقیقت حال کو بیان کر دیا کہ کون مجرم و خطاکار ہے اور کون حق پرست اور صحیح راستے کے اوپر ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اصل چور
بنو ابیرق کا ایک آدمی ہے جس کو طوما کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہودی گھرانے کو پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اللہ کی جانب سے اس حقیقت کو کھول دیا گیا، آیات مبارکہ کا نزول ہو گیا۔ جب آیات مبارکہ نازل ہو گئیں اور بنو ابیرق کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہماری چوری پر اب اللہ کے کلام کے ذریعے مہر لگ چکی ہے، تو جو چوری کرنے والا شخص تھا جس کو طوما کہا جاتا تھا، اس نے مدینہ منورہ سے راہ فرار اختیار کی۔ اصلاً وہ منافق تھا اور اپنے کو مسلمان باور کرتا تھا، ظاہر کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں جا کر مدینہ منورہ سے بھاگ کر وہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت سلامہ جن کا نام تھا، اس کے گھر اس نے پناہ لی۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مذمت میں اشعار کہے۔ ان اشعار کے ذریعے اس عورت کو یہ پتہ چلا کہ طوما تو چوری کر کے آیا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ چور میری پناہ میں آ گیا تو سلامہ نے طوما کے سامان کو اپنے سر کے اوپر رکھا اور میدان میں لے جا کر پھینک دیا اور کہا کہ چور کو میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر اس نے اپنی عادت کے مطابق مکہ مکرمہ میں کسی اور گھر میں نقب لگانے کی کوشش کی، چوری کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں دیوار گری اور اس دیوار کے نیچے وہ دبا اور دب کر مر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ تمام ہوا، لیکن اللہ نے اس سلسلے میں جو آیات مبارکہ نازل فرمائیں، ان میں بڑی اصولی اور بنیادی ہدایات دنیا انسانیت کو اللہ رب العزت والجلال نے مرحمت فرمائی۔ ارشاد فرمایا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حق پر مشتمل یہ کتاب آپ کے قلب اطہر پر اسی لیے تو نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے اسی طریقے کے مطابق کریں جو طریقے ہم نے آپ کو سکھلائے ہیں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ دغابازی کرنے والوں، دھوکہ دینے والوں اور خیانت کرنے والوں کا ساتھ دینے والے ان کے فریق اور ان کے خصیم نہ بنے۔ یہ خطاب ہے اللہ کی جانب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حقیقت حال کا جب آپ کو علم ہوگا اور قرآنی اصول کی روشنی میں جب آپ واقعات کی گہرائی کے اندر جائیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بنو ابیرق کا گھرانہ ہی چور ہے اور یہودی کے گھرانے کو زبردستی چور ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے آپ کو نور بصارت کے ساتھ ساتھ نور بصیرت بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ قرآن کی روشنی میں واقعے کا گہرائی سے جائزہ لیں گے تو حقیقت تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ کے ذریعے کسی ایسے شخص کی حمایت ہرگز نہ ہونی چاہیے جو دغابازی کرنے والا ہے، فریب کو عام کرنے والا ہے، دھوکہ دھڑی کرنے والا ہے، اپنے کو بچانے کے لیے دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو اصول بیان کیے گئے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اپنے تمام تر معاملات قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرانے کی اور کرنے کی کوشش و فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مقدس کی شکل میں جو دستور زندگی انسانیت کو عطا فرمایا ہے، جو نظام حیات قانون شریعت کے شکل میں باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے، اس سے بہتر دستور زندگی، نظام حیات
اور عملی قانون اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنے والے اور قرآن مقدس کی حقانیت و صداقت کا برملا اعلان کرنے والے ہوں، وہی لوگ اگر اپنے نزاعی معاملات میں آپسی اختلافات اور لڑائی جھگڑوں کے موقع پر قانون شریعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے قانون سے اپنے لیے گنجائش کی راہ تلاش کریں گے تو یہ ان کے لیے نہ صرف یہ کہ نامناسب عمل ہوگا، بلکہ ایک حیثیت سے قانون شریعت پر، قرآن مقدس پر اور نبوی تعلیمات پر اعتماد کے بھی خلاف ہو۔ اولاً تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح کے اختلافات ہمارے درمیان پیش ہی نہ آئیں، نزاعی معاملات کا سامنا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن انسان ہے، مختلف المزاج ہوتے ہیں، بعض دفعہ اختلافات رونما ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی بھی کوئی نزاعی معاملہ پیش آئے تو قانون شریعت کی روشنی میں ہمیں اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش و فکر کرنی ہوگی اور اس کو یقینی بنانا ہوگا۔ اور ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ شرعی قانون کی روح سے جو فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا، اگر فریقین اس فیصلے کو تسلیم کرنے والے ہوں گے تو دونوں کے دونوں جیتے ہوئے ہوں گے۔ جو بظاہر جیتا ہے وہ تو جیتا ہوا ہے ہی، اور جو ظاہری طور پر جیتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا ہے وہ بھی حقیقتاً جیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کو تسلیم کیا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آپس میں پیش آنے والے بہت سے نزاعی معاملات کے موقع پر انسانوں کے وضع کردہ قانون سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کی ان عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں کہ جہاں پیسے کے بل پر انصاف کے قلم فروخت کیے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں۔ زوجین کے درمیان اختلاف ہو، شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف ہو، اختلاف کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے خلاف پولیس کیس کرتے ہیں، دنیا کی عدالتوں میں چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں روپے اس میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک ایمان والے کو یہ چیز ہرگز زیب دینے والی نہیں، اس کی شایع نشان نہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کو خاص طور پر یہ ہدایت دی ہے کہ ہمارے تمام کے تمام معاملات قانون شریعت کی روشنی میں حل ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ کسی خیانت کرنے والے کا ساتھ دینے والے نہ بنیے۔ خطاب اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کے توسط سے ہمیں اور آپ کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپسی لڑائی جھگڑوں کے موقع پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، جو حق پر ہوگا اس کا ساتھ دیا جائے گا، اس کی ہاں میں ہاں ملا جائے گی اور اس کو تقویت اور طاقت دینے کی کوشش و فکر کی جائے گی۔ ہمارے سماج و معاشرے میں ایک خرابی یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب آپسی کوئی اختلاف رونما ہوتا ہے، ایک طرف ہمارا بھائی ہوتا ہے، برادر ہوتا ہے، خاندان کا کوئی فرد ہوتا ہے، اور دوسری طرف غیر قوم سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی ہوتا ہے یا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس سے ہماری کوئی شناسائی اور واقفیت نہیں ہوتی، تو ہمارا بھائی چاہے ظلم و زیادتی کر رہا ہو، جرم کا ارتکاب کر رہا ہو، ہم صرف اس بنا پر اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا برادر ہے، ہمارے خاندان کا فرد۔ یہ طریقہ نبوی طریقے کے خلاف ہے۔
قرآنی اصول کے خلاف ہے، اللہ رب العزت والجلال کے ذریعے تلقین کردہ ہدایات کے خلاف ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہمیں ایسے معاملات میں اپنے اور پرائے کو نہ دیکھ کر حق و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس سے چوری سرزد ہو گئی اور اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کا کٹنا ہے۔ جب بنو مخزوم کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کے جرم میں، تو وہ گھبرا گئے، پریشان ہوئے، سوچنے لگے کہ اگر ہمارے قبیلے اور برادری کی کسی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے چوری کے جرم میں تو ہم سب کی تو ناک کٹ جائے گی، برادری کا نام مٹی میں مل جائے گا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو اور بات چیت کی جائے اور آپ کو یہ سزا جاری کرنے سے روکا جائے۔ لیکن کون اس سلسلے میں پیغمبر علیہ السلام سے بات کرے؟ سب لوگ کہنے لگے ما نکلمہ فیہا، ہماری ہمت نہیں ہے کہ اس معاملے میں نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو کرے، کیونکہ تو شرعی معاملہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام یہ نہیں دیکھیں گے کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے، آپ تو یہی دیکھیں گے کہ قانون شریعت کیا کہتا ہے۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے بہت محبوب اور چہیتے اور لاڈلے ہیں، آپ کے متبنہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بے تکلف آپ سے گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ اسامہ ابن زید کو اپنا نمائندہ بنا کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھیجا جائے، وہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرے۔ چنانچہ سب لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ جائیے اور پیغمبر علیہ السلام سے بات کیجئے اور کہیے کہ ہماری عورت کا سزاً ہاتھ نہ کاٹا جائے، آپ جتنا مال لینا چاہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سزا آپ تجویز کرنا چاہتے ہیں ہم اسے بھی قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام سے گفتگو کے لیے تیار ہو گئے، لوگوں کے دباؤ میں آ کر۔ جب اللہ کے حبیب کے دربار میں حاضر ہو کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات بنو مخزوم کی جانب سے رکھی تو پیغمبر علیہ السلام کے تو چہرے کا رنگ بدل گیا، جلال اور غضب کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی جانب سے متعین کردہ حدود کے سلسلے میں تم میرے پاس سفارش و شفاعت کے لیے آئے، تمہاری یہ ہمت کیسے ہو گئی کہ اس معاملے میں تم ان لوگوں کی سفارش و شفاعت کرنے کے لیے آ گئے؟ کیا کسی کے دباؤ میں آ کر میں قانون شریعت کو نافذ کرنے سے رک جاؤں گا؟ فرمایا کہ پچھلی امت کے لوگوں کی ہلاکت و بربادی کا سبب اور ذریعہ ہی یہی تھا کہ جب ان میں کا کوئی شریف سمجھا جانے والا انسان جرم کرتا تھا تو وہ اسے درگزر اور معاف کر دیا کرتے تھے، اور کوئی کمزور انسان جرم کرتا تھا تو وہ اس کے اوپر سزا جاری کر دیا کرتے تھے۔ پچھلی امت کے لوگوں کی ہلاکت و بربادی کا سبب اور ذریعہ ہی یہی تھا۔ اگر آج میں بھی اسی طرح کا فیصلہ کرنے لگوں گا تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے؟ اس کے بعد جو جملہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے درج ہے۔ اس کے بعد کسی کو ایک کلمہ اپنی زبان سے اس معاملے میں پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کہنے کی جرات ہو ہی نہیں سکتی۔
فرمایا واللہ لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، بخدا اگر میری لخت جگر نور نظر فاطمہ سے بھی چوری کا صدور ہوگا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں۔ یہ فاطمہ تو بنو مخزومیہ سے تعلق رکھنے والی ہے، تم اس کے حق میں سفارشی بن کر آئے ہو، لیکن قانون شریعت کے سلسلے میں کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق وہی قانون ہے جو اللہ نے شریعت کی شکل میں اس کو مرحمت فرمایا ہے، جو قرآنی قانون ہے اور نبوی قانون۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا کے ذریعے یہی ہدایت دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ خاص طور پر وکالت کے پیشے سے جڑے ہوئے جو حضرات ہیں، ان کو اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو ہر دم پیش نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات وکیل ایسے شخص کا کیس لڑتا ہے جس کے بارے میں وکیل خود جانتا ہے کہ یہ ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، اس کا جو موکل ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کی عدالت میں اپنے آپ کو اب ستھرا ثابت کرنے کے لیے وکیلوں کا سہارا لیتا ہے، اور وکیل اپنا پیشہ سمجھتے ہوئے ہر طرح کے موکل کا کیس لڑنے کے لیے عدالت میں پہنچ جاتا ہے۔ قانون شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وکیل اسی کو اپنا موکل سمجھے اور اسی موکل کا کیس لڑے جس کو وہ حق پر سمجھ رہا ہے۔ اگر موکل کو غلطی پر سمجھ کر وکیل اس کا کیس لڑے گا اور اسے صاف ستھرا ثابت کرنے کی عدالت میں کوشش کرے گا تو وہ قرآن پاک کی اس صریح ہدایت کے خلاف ورزی کرنے والا ہوگا، جرم کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ آج دنیا میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ لوگ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اصول شریعت کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور نبوی تعلیمات و ہدایات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کتنے دن کی ہے؟ سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا ہے۔ انسان کو اپنی عاقبت اور انجام کی فکر کرتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا عمل نہ کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ندامت و شرمندگی کا اسے سامنا کرنا پڑے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات اور نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر اسی حقیقت کا اظہار فرمایا تھا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهِ الْخَؤُونُ وَيَخُونُ فِيهِ الْمُؤْتَمَنُ وَيَشْهَدُ الْمَرْءُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ وَيَحْلِفُ وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ وَيَكُونُ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لَكَعَ ابْنَ لُكَعَ لا يؤمن بالله ورسوله فهو لا يعبد إلا شهوته ولا يقدس إلا المال۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دور رس نگاہیں عطا فرمائی تھیں کہ صدیوں بعد دنیا میں پیش آنے والے حالات کا آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ کے اس ارشاد عالی کا ہر جملہ آج کے دور کے حالات کی عکاسی اور ترجمانی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ دنیا والوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں جھوٹوں کو سچا کہا جانے لگے گا اور سچوں کو جھوٹا کہا جانے لگے گا۔ کیا آج یہ چیز عام نہیں ہے؟ جرم کوئی کرتا ہے اور سزا کوئی اور جھیلتا ہے۔ جو حقیقی مجرم ہوتے ہیں وہ آزادی کے ساتھ سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں اور کسی بے گناہ کو
مجرم بنا کر عدالت کے کٹہرے میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اور سالوں کی سزاؤں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے کہ جو سراسر بے قصور و بے گناہ۔ اب یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کرنی پڑے۔ اب تو دنیا میں اس طرح کے واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں کہ حقیقی مجرم قانون کی گرفت سے دور رہتا ہے، اور جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کو قانون کے شکنجے کے اندر کس کر ظلم و زیادتی کے دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں ایک زمانہ ایسا ہے وَيُؤْتَمَنُ فِيهِ الْخَؤُونُ وَيَخُونُ فِيهِ الْمُؤْتَمَنُ، جو بے ایمان، خائن اور بددیانت لوگ ہوں گے ان کو ایماندار کہا جانے لگے گا، اور جو ایماندار اور دیانتدار لوگ ہوں گے ان کو خائن و بے ایمان کہا جانے لگے گا۔ وَيَشْهَدُ الْمَرْءُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ، انسان گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا حالانکہ اس سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، گواہی طلب نہیں کی جائے گی، پھر بھی وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ آج نہ جانے کتنے لوگ کچہری کے آس پاس صبح سے شام تک بیگ اور تھیلے لیے ہوئے صرف اس واسطے گھومتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور کسی معاملے میں ان سے گواہی لے لے۔ ان کو تو پیسہ چاہیے، آپ جس سلسلے میں ان سے شہادت و گواہی چاہیں وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ قتل کے سلسلے میں وہ گواہ بن جائیں گے، چوری کے سلسلے میں وہ گواہ بن جائیں گے، ظلم و زیادتی کے سلسلے میں وہ گواہ بن جائیں گے۔ ان کا ضمیر ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وَيَحْلِفُ وَلَمْ يُسْتَحْلَفْ، دنیا وہ دور دیکھے گی کہ انسان قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم نہیں کھلوائی جائے گی۔ اور اخیر میں آپ نے فرمایا کہ حالات اتنے خراب ہوں گے کہ جو روئے زمین پر سب سے بدترین اور کمینہ انسان ہوگا دنیا اسی کو عزت دینے لگے گی، اسی کو بڑا سمجھنے لگے گی، اسی کو سروں پہ بٹھانے لگے گی۔ کیا آج یہ صورتحال عام نہیں ہے؟ کن لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، کون نظام حکومت چلا رہے ہیں، ان کی زندگیاں کہاں گزری ہیں، کیسی گزری ہیں، قتل و غارت گری اور ظلم و زیادتی کے کیا کیا نقوش انہوں نے دنیا کے اندر رقم کیے ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ لیکن ان سب چیزوں پر پردہ ڈال کر آج اس مقام پر ان کو پہنچایا گیا ہے، اور ان کو وہ حیثیت اور مقام دی جا رہا ہے جس کے وہ حقیقتاً مستحق نہیں ہے۔ فرمایا یکون اسعد الناس بالدنیا لکعب بن لکع لا یؤمن باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ فَهُوَ لَا يَعْبُدُ إِلَّا شَهْوَتَهُ، ایسے لوگ خواہش پرست ہوں گے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ شہوات اور خواہشوں کی غلامی کرنے والے ہوں گے۔ وَلَا يُقَدِّسُ إِلَّا الْمَالِ، اور ان کی نگاہ میں عظمت اگر کسی چیز کی ہوگی تو وہ صرف اور صرف مال ہوگا، دنیا ہوگی، اس کی زیب و زینت کا سامان ہوگا، اور اس مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ تج دینے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ملعون ہے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ شخص جو اپنے ذاتی دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کے قیمتی مفادات کو داؤ پر لگا دے اور قربان کر دے، یعنی دنیا کے جھوٹے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کی ہلاکت و بربادی کو مول لے لے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اور باری تعالیٰ کی لعنت و پھٹکار کا مستحق قرار دیا جائے۔ کیا آج یہ صورتحال عام نہیں ہے؟ مال کی ایسی محبت دل کے اندر بیٹھ گئی ہے کہ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ کس راستے سے مال ہمارے پاس آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد سودی کاروبار کے اندر ملوث ہے۔
رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے آج کے دور میں ہڑپنا، زمینیں غصب کرنا، زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا، چھیننا، یہ فیشن بن گیا ہے۔ عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے جو الٹے سیدھے جگاڑ لگا کر دوسروں کی زمینوں کو اپنے نام کرا لے۔ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے سماج و معاشرے میں کہ جن کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن کسی بھی خالی پڑی زمین میں وہ اڑنگا ڈال دیتے ہیں، الٹے سیدھے کاغذات تیار کروا لیتے ہیں، فرضی دستاویز ان کے پاس آ جاتے ہیں، پیسوں کو خرچ کر کے وہ ناجائز طریقے سے اپنی ملکیت کا دعویٰ کسی دوسرے کی زمین پر ٹھوکنے لگتے ہیں، اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آنکھوں پر بھی اس طرح پٹیاں بدھی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی بے ایمان کسی کی حقیقی ملکیت کے اندر اڑنگا ڈالتا ہے تو وہ اس کی بات فوراً سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیس شروع ہو جاتا ہے۔ اب سامنے والا سیدھا سادہ آدمی سوچتا ہے کہ کون سالوں کیس کے چکر میں پڑے گا، چلو 2-4 لاکھ روپے دے کے اس کو کنارے کرو۔ مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ آدمی 1,00,000-10 لاکھ روپے دے گا اور میرا مفاد حاصل ہو جائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے تو یہ زمین ملنے والی نہیں، جب کیس لمبا چلے گا اور ساری چیزیں اس کے حق میں آئیں گی تو مجھے تو ایک طرف ہونا ہی پڑے گا، لیکن سامنے والا اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے پیسے دے دیتا ہے، اور یہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لا يعبد الا المال ولا يقدس الا المال کا مطلب یہی ہے کہ انسان مال ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے گا، اسی کے پیچھے دوڑے گا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی حرکتوں کو پیشہ بنا لیتے ہیں، اس کو اپنا بزنس کہتے ہیں، اپنا کاروبار کہتے ہیں۔ جب اس طرح کی برائیاں سماج و معاشرے کے اندر عام ہوں گی تو بتائیے کہ اللہ کی رحمت کے اور اس کی عنایت کے مستحق ہم اور آپ کیسے بن پائیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور بالخصوص اہل ایمان کو یہی حقیقت سمجھائی ہے کہ ہم ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے والے بنیں، نہ کسی پر ظلم و زیادتی کریں، نہ کسی کا حق ماریں، نہ کسی کی زمین دبائیں، اور نہ کسی ظالم اور زیادتی کرنے والے کے معین و مددگار بنیں، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا۔ ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اپنی قوم اور برادری کے لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی تعصب ہے؟ فرمایا کہ نہیں، تعصب یہ ہے کہ قوم و برادری میں ظلم کرنے والے کسی شخص کی تم مدد کرنے والے بنو، برادری کے کسی ظالم کے حق میں اگر تم آواز اٹھاؤ گے تب تم تعصب جاہلیت کا ارتکاب کرنے والے قرار دیے جاؤ گے، گنہگار اور مجرم ہوگے۔ محض قوم و برادری کے لوگوں سے محبت کا معاملہ کرنا یہ تعصب نہیں ہے، تعصب یہ ہے کہ برادری کا فرد ظالم ہے پھر بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے، اس کی حمایت کی جا رہی ہے، یہ ظلم ہے۔ اس سے بچنے کی تلقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ انسان دنیا میں لوگوں کے حقوق کو تلف کر کے ظاہری طور پر اپنی تجوری بھر لیتا ہے، اپنی جیب گرم کر لیتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور پائی پائی کا حساب لیا جائے گا تو دن میں تارے دکھائی دے جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ المفلس فینا من لا متاع له ولا درہم، اے اللہ کے رسول ہماری نگاہ میں مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پلے کچھ نہ ہو، نہ ساز و سامان ہو، نہ درہم و دنانیر ہو۔ فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وصدقة وزکاة ولكن قد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ فرمایا
کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کا ایک انبار لے کر حاضر ہوگا۔ بھاری تعداد میں نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات اس کے نام اعمال میں ہوں گے، لیکن اس نے کسی کو بیجا مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا اور کسی کو ناجائز ستایا ہوگا۔ فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ یہ جو نماز روزوں کا، صدقہ و خیرات کا انبار لے کر آیا ہے، اس کی نیکیاں ٹرانسفر کرو، منتقل کرو ان لوگوں کے نام اعمال میں جن کے ساتھ دنیا میں اس نے زیادتی کا معاملہ کیا تھا، جن کو اس نے بے وجہ گالی دی، جن کا حق دبایا، جن کو مارا، جن کی غیبت کی، چونکہ بدلہ وہاں اسی ذریعے سے ملے گا، چنانچہ اس کی ساری نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں منتقل ہو جائیں گی، اور وہ مرحلہ آئے گا کہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، ساری کی ساری نیکیاں دوسروں کے پاس چلی جائیں گی۔ اس کے باوجود حق مانگنے والے تقاضا کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ ان کے نام اعمال میں جو گناہ ہے وہ اس کے کاندھے کے اوپر لاد دو، چنانچہ جن کا حق اس نے دنیا میں مارا ہوگا اس کے گناہ اس کے کاندھے کے اوپر لاد دیے جائیں۔ فرمایا کہ یہ ہے میری امت کا مفلس۔ آج تو آدمی غصے میں مغلوب ہو کر یہ سوچتا ہی نہیں کہ اس کی زبان بول کیا رہی، گالیوں پہ گالیاں دیتا ہے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، غیبت پہ غیبت کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے، لیکن جب بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت یہ فیصلہ ہوگا تو اس دن اس کے لیے ندامت و شرمندگی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، سب کو اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے ہر محاذ پر پوری دیانتداری، ایمانداری اور صداقت و حقانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی کہا گیا، اور اس کے بعد فرمایا گیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے مغفرت و معافی کے طالب بن جائیے، کیونکہ اللہ تعالی بہت معاف فرمانے والے، بڑے مہربان ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے استغفار کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کے دو مفہوم حضرات محدثین نے اور مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان اور جھکاؤ بنو ابیرق کی طرف ہو گیا تھا کہ یہ لوگ صحیح ہیں، حالانکہ وہ لوگ غلطی پر تھے، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اللہ سے معافی طلب کیجیے۔ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اس معاملے میں استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم جیسے کسی گنہگار سے اگر کسی خیانت کرنے والے کی حمایت سرزد ہوگی تو اس کے ذمے کس درجہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا ضروری ہوگا، اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ دوسرا مطلب حضرات مفسرین نے اس کا یہ بیان فرمایا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغفرت طلب کیجئے ان لوگوں کے سلسلے میں جو بنو ابیرق کے حمایتی بن کر میدان میں آئے تھے۔ ان سے غلطی ہوئی کہ وہ ان لوگوں کی حمایت کرنے لگے جو حقیقتاً چوری کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ اے محمد آپ ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں طالب معافی اور طالب مغفرت بنی۔ یہ پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے بنو ابیرق کے لوگوں کی حمایت کی وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں طالب مغفرت و معافی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف اور درگزر فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ
ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما. آپ ان لوگوں کی طرف سے ہرگز مت جھگڑیے، ان لوگوں کی طرف سے بات مت کیجیے، ان لوگوں کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام نہ دیجیے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرنے والے، یعنی ظلم و زیادتی کرنے والے. اس لیے کہ اللہ تعالی گنہگاروں کو اور خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. جب اللہ گنہگاروں کو اور خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے تو جو ان کی طرف سے وکالت کرے گا، جو ان خیانت کرنے والوں کا دفاع کرے گا، جو ان خیانت کرنے والوں کا حمایتی ہوگا، وہ بھی اللہ کی فہرست میں ناپسندیدہ لوگوں میں لکھ دیا جائے گا. اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ نہیں. يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللہ وهو معهم. اخیر میں اللہ تعالی نے اس پورے واقعے کا خلاصہ اور مغز پیش فرما دیا کہ بنو ابیرق کے یہ لوگ جنہوں نے چوری کو انجام دیا، یہ دنیا میں بسنے والے انسانوں سے شرم کرتے ہوئے اپنی چوری کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اللہ سے حیا اور شرم نہیں آتی. جو راز کی بات جاننے والے ہیں، بھید کی بات جاننے والے ہیں، دنیا سے چوری کو چھپانے کے لیے یہ الٹے سیدھے ہیلے اور بہانے تراش رہے ہیں اور دوسروں کو چور قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ دنیا ہمیں چور نہ کہنے لگے اور ہماری عزت پہ بٹا نہ لگ جائے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. اور اللہ سے ان کو حیا اور شرم نہیں آتی، حالانکہ ہر دم اللہ ان کے ساتھ ہے. یعنی انسان کا کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے اوجھل و پوشیدہ نہیں ہے. ہم اور آپ بھی دنیا کے کسی کونے میں، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں جو عمل کریں گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. ہمارا کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے اوجھل و پوشیدہ نہیں ہو سکتا. اگر ہر شخص ہر دم اس کا استحضار رکھے کہ وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور یہ کیفیت اس کو حاصل ہو جائے تو اس کی زندگی صلاح و تقوی سے مزین و آراستہ ہوگی اور ہر برائی سے اللہ رب العزت والجلال اس کو پاک فرما دیں گے، محفوظ فرما دیں گے. قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں یہی اہم اصول دنیا والوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ یہ استحضار اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ مالک ہماری کیفیت سے باخبر ہیں، واقف ہیں. ہمارے بہت سے ساتھی رات کے اندھیرے اور تاریکی میں یہ سوچ کر بہت سے ایسے گناہ کے کام کر گزرتے ہیں کہ دنیا کی نگاہیں یہاں ہمارا تعاقب اور پیچھا نہیں کر رہی ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، اس لیے جو چاہیں ہم کریں. ہاں، دنیا کی نگاہوں سے ہم اپنے کو اور اپنے عمل کو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہوں سے نہیں چھپا سکتے. تنہائی کے کتنے گناہ ہماری ذات سے سرزد ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ کیفیت ہم اپنے دل کے اندر موجود نہیں پاتے کہ اللہ کی نگاہ کے ہم سامنے ہیں. جب سے ملٹی میڈیا موبائل کا استعمال عام ہوا ہے اور یہ نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہے تو راتوں کا بیشتر وقت انہی موبائل کے مختلف پروگراموں کو دیکھنے میں گزرتا ہے. اور کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کن کن مناظر کو سامنے لایا جاتا ہے، بہت بہتر طریقے سے آپ سب حضرات جانتے ہیں. ان عریاں اور فحش مناظر کو دیکھنے کے بعد روحانیت اور نورانیت نام کی کوئی چیز انسان کی زندگی میں رہ ہی نہیں سکتی. جب انسان ان چیزوں کو دیکھنے کا عادی بن جاتا ہے تو وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے، دماغ اس کا معوف ہو جاتا ہے. جس طرح شرابی کو شراب کا نشہ ہوتا ہے، ایسے ہی موبائل میں غلط پروگرام دیکھنے والوں کو موبائل بینی کا نشہ ہوتا ہے. اگر ان کو موبائل نہ ملے تو ان کا کھانا نہ ہضم. گناہ کیے جاتے ہیں تنہائی میں،
اور یہ کیفیت دل کے اندر نہیں پیدا ہوتی کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی نگاہ سے اوجھل و پوشیدہ نہیں ہے، باری تعالی ہمارے ہر عمل سے باخبر ہیں اور واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اسی جانب توجہ دلائی ہے اور لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہر قدم محتاط انداز میں اٹھانا چاہیے اور یہ سوچ کر اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ذکر کردہ اصولوں کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قانون شریعت کے مطابق زندگی گزارنا باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کا پابند بنائے جن سے اللہ رب العزت والجلال کی رضا اور خوشنودی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور ہر اس بدعملی سے اللہ ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو اور نوجوانوں کو محفوظ رکھے جو بدعملی اللہ کے غضب اور غصے کو مول لینے کا سبب اور ذریعہ بنتی۔ کتنی برائیاں ہیں جو آج سماج و معاشرے کے اندر عام ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر انجام دی جانے والی رسومات جن کا ایک سلسلہ ہے، علاقائی اعتبار سے مختلف رسومات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسے بہائے جاتے ہیں۔ شراب نوشی ہے، نشہ ہے جس کا چلن بہت کثرت کے ساتھ نوجوانوں میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب صرف شراب کے ذریعے نشہ نہیں لیا جا رہا ہے، انجیکشن کے ذریعے نوجوان نشہ لے رہے ہیں۔ لکوڈ آ گئے ہیں بازاروں میں جن کو استعمال کر کے نشہ لیا جاتا ہے۔ نشے کی پڑیاں ہوتی ہیں، اسے استعمال کیا جاتا ہے، سونگھ کر نشہ لیا جاتا ہے۔ اور جو نوجوان نشے کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں 2 وقت کا کھانا نہ ملے برداشت کر لیں گے، لیکن وقت پر نشہ اگر نہیں کریں گے تو بے چین ہو جائیں گے۔ صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب نے اپنے نوجوان بیٹے کے بارے میں بتایا کہ 3 سال پہلے اس کی شادی ہوئی، ایک بچی اس کے گھر میں ہے۔ وہ نوجوان غلط صحبت کا شکار ہونے کے نتیجے میں نشے کا عادی بنا، نشے کی سپلائی کرنے لگا۔ اب اس درجہ عادی بن چکا کہ باپ نے جب روک ٹوک کی تو برملا باپ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم روکو گے تو قتل کر دوں۔ کیا گزری ہوگی باپ کے دل پر؟ ماں کی تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہوں گی کہ جس بچے کو پال کر پوس کر پرورش کر کے اللہ کے کرم سے بڑا کیا، جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا، شادی کی، بہو لے کر آئے، بچی اس کے ہاں ہو گئی، غلط سنگت کا اور صحبت کا شکار ہونے کی نتیجے میں اس پائیدان پر آ گیا کہ باپ کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے، اور اس کا سبب نشہ ہے جو آج بہت کثرت کے ساتھ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر پورا سماج اس سلسلے میں بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان عمل کے اندر نہیں آئے گا تو ہم اپنے سماج و معاشرے کو اس طرح کی لعنت سے، لت سے، گندگی سے اور برائی سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ عملی انحراف سے بھی امت کے افراد کو بچانا ہے اور فکری انحراف سے بھی امت کے افراد کو بچانا ہے۔ عملی انحراف کا مطلب ہر طرح کے گناہ، نماز چھوڑنے کا گناہ ہو، تلاوت سے غافل ہونے کا گناہ ہو، جھوٹ بولنے کا گناہ ہو، بڑوں کے ساتھ گستاخانہ انداز میں پیش آنے کا گناہ ہو، حق تلفی کا گناہ ہو، زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہو۔ ان تمام گناہوں سے بھی لوگوں کو بچانے کی فکر کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ فکری انحراف جس کے نتیجے میں دولت ایمانی سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس سے بھی اپنی سماج کے افراد کو، معاشرے کے لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ طاقتیں بھی ہمارے درمیان متحرک و سرگرم ہیں جو فکری اعتبار سے ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو ضلالت و گمراہی کا شکار کرنا چاہتی ہیں۔ فرق باطلہ کی ایک ٹولی ہے جو مسلمانوں کے درمیان گھوم گھوم کر ان کے عقیدے کو اور ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، فکر کرتی ہے اور سازشیں رچتی ہے۔ اور جو بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کی چکنی چپڑی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں، نتیجتاً وہ دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔
آج کل شکیل بن حنیف کا نام آپ لوگوں کے پردہ سماعت سے ٹکرا رہا ہوگا، جس نے مہدویت کا دعویٰ کر رکھا اور اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے۔ افسوس اس بات پر کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی اس کے اس دعوے کو صحیح ثابت کرنے والے افراد تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی جو علامات و نشانیاں احادیث صحیحہ کے اندر بیان فرمائی، ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی دور دور تک اس جھوٹے کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن دنیا ہے جو جھوٹے کو بھی امام بنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کیسے لوگوں کی سمجھ میں اس کی بات آتی ہے اور کس انداز میں اس کے لوگ بھولے بھالے مسلمانوں کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں کہ اس کی جماعت کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ فکری انحراف ہے۔ اگر کسی باطل فرقے سے متاثر ہو کر ہمارا نوجوان صحیح عقیدے اور فکر سے محروم ہوگا تو نتیجتاً وہ دولت ایمانی سے محرومی کی کگار پر پہنچ جائے، اور ایمان سے زیادہ قیمتی متاع و سرمایہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ صحیحہ سے تمام لوگوں کو باخبر اور روشناس کرایا جائے۔ ائمہ کرام مساجد میں ہونے والے بیانات میں، یہ اجتماعات میں کیے جانے والے بیانات میں ختم نبوت کے حوالے سے صحیح عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں صحیح عقیدہ بیان کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نبی آخر الزمان ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول بن کر اس دنیا کے اندر نہیں آنے والا، کسی بھی حیثیت کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر فرشتوں کے ہمراہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ کوئی اور اگر مسیحیت کا دعویٰ کرے گا تو اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے علامات اور نشانیاں واضح انداز میں ذکر فرمائی۔ حضرت مہدی کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اس دعوے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں مہدی ہوں، بلکہ خود دنیا ان کی طرف مائل ہوگی، ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اور یہ جھوٹے مدعیان مہدویت، ان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں۔ جو سچا مہدی ہوگا وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے ہی گئے نہیں، دنیا خود ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کرے گی۔ تو فکری انحراف سے بچنا بہت ضروری ہے، نوجوانوں کو ضلالت و گمراہی سے بچایا جائے، عملی انحراف سے بھی بچانے کی کوشش کی جائے، فکری انحراف سے بھی بچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں اور دونوں جہاں کی کامیابیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ اس مبارک موقع پر ہمارے یہاں جمع ہونے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اس مدرسے کے جملہ ذمہ داران کو، اساتذہ کو، منتظمین کو، طلبہ کو، معاونین و محبین، سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ دور دراز سے آپ حضرات محض دین کی نسبت پر یہاں تشریف لائے، اللہ تعالی آپ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے نوازیں۔ ہم سب کے مخدوم و محترم و سرپرست حضرت اقدس مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم کو بھی اللہ تعالی صحت و عافیت سے نوازیں اور حضرت کے فیض کو جاری و ساری رکھیں اور دیر تک استفادے کے مواقع باری تعالی میسر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.